اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلبہ و طالبات و معزز سامعین اگرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف کریمہ سعدی پڑھ رہے تھے، اور جو ہم بیان پڑھ رہے تھے اس کا عنوان ہے در صفت وفا، یعنی وفا کی تعریف میں۔ اس کا پہلا لیکچر آپ سماعت فرما چکے۔ آج الحمدللہ ہم اس کے سیکنڈ پارٹ میں حاضر ہیں، تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے سبق کی طرف۔ آج کا پہلا اور مجموعی طور پر تیسرا شعر ہے۔ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، مگردہ ز کوے وفا روے دل، مگردہ ز کوے وفا روے دل، کہ در روے جانا نباشی خجل، کہ در روے جانا نباشی خجل۔ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ وفا کی گلی سے دل کے چہرے کو نہ پھیر، وفا کی گلی سے دل کے چہرے کو یا دل کا رخ نہ پھیر، وفا کی گلی سے دل کا رخ یا دل کا چہرہ نہ پھیر، کیوں کہ در روے جانا نباشی خجل، تاکہ تو محبوب کے سامنے شرمسار نہ ہو، تاکہ تو محبوب کے سامنے، دوست کے سامنے، معشوق کے سامنے شرمسار نہ ہو، شرمندہ نہ ہو۔ پہلے آپ اس کا لفظی ترجمہ سماعت کر لیں، پھر ہم انشاءاللہ العزیز اس شعر کو دوبارہ پڑھیں گے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے اور اس شعر کو سمجھیں گے۔ مگرداں، مگرداں کا معنی نہ پھیر، یہ گردیدن مصدر سے فعل نہیں کا صیغہ ہے، گردیدن سے فعل نہیں کا صیغہ ہے۔ آگے لفظ آیا کوے وفا، کوے کہتے ہیں گلی کو، کوے وفا یعنی وفا کی گلی، وفا کی گلی۔ روے دل، دل کا چہرہ یا دل کا رخ، دل کا رخ۔ اسی طرح روے جانا، روے، روے کا معنی چہرہ، روے جانا یعنی جانا کا چہرہ، محبوب کا چہرہ، اور روے کا معنی سامنے بھی ہوتا ہے، یعنی محبوب کے سامنے، جانا کے سامنے، اپنے معشوق کے سامنے، اپنے دوست کے سامنے۔ نباشی کا معنی نہ ہو، نہ ہو، یہ بودن مصدر سے فعل مضارع منفی معروف کا صیغہ ہے نباشی۔ بودن سے باشد مضارع آئے گا، باشد، باشند، باشی، شروع میں نون نافع لگائی تو نباشی، تو نہ ہو۔ خجل کا معنی شرمندہ یا شرمسار ہونا، شرمندہ یا شرمسار ہونا۔ تو اب اس شعر کو دوبارہ پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ مگردہ تو نہ پھیر، مگردہ نہ پھیر، ز کوے وفا، وفا کی گلی سے، روے دل، دل کا رخ، دل کا چہرہ نہ پھیر، اپنے دل کا رخ وفا کی گلی سے نہ پھیر۔ مطلب یہ کہ کبھی بھی بے وفائی اختیار نہ کر، جو بے وفائی اختیار کرتا ہے گویا وہ وفا کی گلی سے اپنا رخ موڑ لیتا ہے۔ تو یہاں حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ یہی فرماتے ہیں کہ وفا کی گلی سے کبھی اپنے دل کا رخ نہ پھیر، وفا کی گلی سے کبھی دل کا رخ نہ پھیر، اپنے دل کا چہرہ نہ پھیر، کیوں کہ در روے جانا نباشی خجل، تاکہ تو اپنے محبوب کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ کہ در روے جانا، کہ جانا کے سامنے، محبوب کے سامنے، معشوق کے سامنے، اپنے دوست کے سامنے، نباشی تو نہ ہو، کیا نہ ہو، خجل شرمسار، شرمندہ، تاکہ تو کبھی اپنے محبوب کے سامنے، اپنے دوست کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ اس لیے کبھی بھی بے وفائی اختیار نہ کر، ہمیشہ وفا کو، وفا میں ثابت قدم رہ، وفا کو اختیار کر، کبھی بھی بے وفائی اختیار نہ کر۔ تو امید ہے کہ یہ پہلا شعر آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، توجہ سے سماعت کریں۔ مگردہ ز کوے وفا روے دل، کبھی بھی وفا کی گلی سے اپنے دل کا رخ نہ پھیر، اپنی قلبی توجہ وفا کی گلی سے نہ ہٹا،
ہمیشہ وفا میں تو ثابت قدم رہ کہ در روئے جانا نہ باشی خجل، تاکہ تو کبھی بھی اپنے محبوب کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ اگر بے وفائی کرے گا تو تجھے اپنے محبوب کے سامنے شرمساری اٹھانا پڑے گی، شرمندگی اٹھانا پڑے گی، اپنے دوست کے سامنے تو شرمسار ہوگا، تو شرمندہ ہوگا، اس لیے تو کبھی بھی وفا کی گلی سے اپنا دل نہ پھیر۔ چلے آگے دوسرا شعر، آج کا دوسرا اور مجموعی طور پر چوتھا شعر ہے اس بیان کا۔ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، منے پائے بیرون ز کوے وفا، منے پائے بیرون ز کوے وفا، کہ از دوستا می نیرزد جفا، کہ از دوستا می نیرزد جفا۔ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، وفا کی گلی سے پاؤں باہر نہ رکھ، وفا کی گلی سے پاؤں باہر نہ رکھ، کیونکہ دوستوں سے زیادتی کرنا یہ مناسب نہیں، کیونکہ دوستوں سے زیادتی کرنا، ظلم کرنا، ستم کرنا، جفا، یہ دوستوں سے مناسب نہیں۔ پہلے آپ لفظی ترجمہ سماعت کریں، دیکھیں، اور اس کے بعد ہم دوبارہ اس کا با محاورہ ترجمہ کریں گے۔ لفظ آیا منے، منے اس کا معنی ہے تو نہ رکھ، نہادن مصدر سے، یہ فعل نہیں کا صیغہ ہے، نہادن کا معنی رکھنا، نہد اس سے فعل مضارع آئے گا، نہد، 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 نہند، نہیں، نہیں یہ مضارع واحد حاضر کا صیغہ، یا کو دور کیا تو جو بچے گا وہ فعل امر بنے گا، وہ بنے گا نے، نے شروع میں با زائدہ بھی لگا دیں تو یہ بن جائے گا بنے، بنے، تو یہ ہے امر، یعنی تو رکھ، اور اس با کو میم سے بدل دے تو یہ بنے گا منے، تو اس کا معنی ہوگا تو نہ رکھ، تو نہ رکھ، منے تو نہ رکھ، یہ فعل نہیں کا صیغہ ہے نہادن مصدر سے۔ بیرون، پائے کا معنی پاؤں، بیرون کا معنی باہر، کوے وفا، وفا کی گلی، یہ مرکب اضافی ہے، کوے گلی کو کہتے ہیں، اور کوے وفا، وفا کی گلی، یہ مرکب اضافی ہے۔ از دوستا، دوستوں سے، از کا معنی سے، دوستاں کا معنی دوست، دوست کی جمع ہے دوستاں، دوستوں سے۔ مین یرزد مناسب نہیں ہے، لائق نہیں ہے، مناسب نہیں ہے یا لائق نہیں ہے۔ جفا کا معنی ظلم، زیادتی، ستم، ان معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اب دوبارہ اس شعر کو سمجھے، منے پائے بیرون ز کوے وفا، وفا کی گلی سے کبھی بھی پاؤں باہر نہ رکھ، وفا کی گلی سے کبھی بھی پاؤں باہر نہ رکھ، مراد وہی ہے جو آپ نے پہلے شعر میں پڑھ لیا کہ کبھی بھی بے وفائی اختیار نہ کر، کبھی بھی بے وفائی اختیار نہ کر۔ منے پائے بیرون ز کوے وفا، وفا کی گلی سے کبھی پاؤں باہر نہ رکھ، منے نہ رکھ، پائے بیرون اپنے پاؤں کو باہر نہ رکھ، کس سے؟ ز کوے وفا، وفا کی گلی سے، کبھی بھی پاؤں وفا کی گلی سے باہر نہ رکھ، کہ از دوستا می نیرزد جفا، کیونکہ دوستوں سے مین یرزد مناسب نہیں ہے، لائق نہیں ہے، کیا لائق نہیں؟ جفا، جفا کرنا، ان پر ستم کرنا، ان سے زیادتی کرنا، ان پر ظلم کرنا، یہ مناسب نہیں ہے کہ کوئی دوست کے ساتھ ظلم کرے، کوئی دوست کے ساتھ جفا کرے، کوئی دوست کے ساتھ ستم کرے، کوئی دوست کے ساتھ زیادتی کرے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو حضرت سیدہ شیخ شرف الدین سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ ظلم، زیادتی اور ستم کس کو کہہ رہے ہیں؟ بے وفائی کو، جو دوست کے ساتھ، جو محبوب کے ساتھ، جو معشوق کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، بے وفائی کرتا ہے، وفا نہیں کرتا، تو وہ اپنے محبوب کے ساتھ ظلم کرتا ہے، وہ زیادتی کرتا ہے، وہ دوست کے ساتھ ستم کرتا ہے، وہ دوست کے ساتھ جفا والا معاملہ کرتا ہے۔ دوبارہ اس شعر کو پڑھ لیں، منے پائے بیرون ز کوے وفا، وفا کی گلی سے پاؤں کبھی باہر نہ رکھ، کیوں کہ از دوستا می نیرزد جفا، کیونکہ دوستوں سے جفا کرنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا
یہ مناسب نہیں۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ نے اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔